السلام على ٹھیک ہے. فاتحہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مولا امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں توسل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على العزيز الرحيم وتقلبك في الساجدين. نعرہ الصلوات. حضور مکرم کی ذات گرامی کو عدی عقیدت پیش کرتے ہوئے بلندتر نعرہ الصلوات. اللہم صلی
سلسلہ کلام جاری ہے باذن پروردگار. حضور مکرم انسان کامل، اور انسان کامل ہونے کی حیثیت میں ان کا خاندان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات کے تمام خاندانوں سے منفرد، افضل، مکرم، معزز، بالاتر اس کیفیت میں رکھا کہ آدم سے لے کر خاتم تک ایک ایک فرد کی ضمانت لی. 500 سے اوپر نسلیں ہیں، ظاہر میں 500 سے اوپر نسلیں ہیں. ایک ایک فرد کی ضمانت ہے. جو بچے بچے کو ہمارا زیارت وارثہ کا فقرہ یاد ہے کہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، اور اس کا بیان خود نہج البلاغہ میں بھی ہے، اور میں نے کل قرآن کی آیات بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائیں، چونکہ ابراہیم علیہ السلام جد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو انہوں نے جب دعا مانگی ہے تو یہی دعا مانگی کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار تو ہم دونوں کو، ابراہیم اور اسماعیل کو، تیرے سامنے تسلیم خم ہونے والا بنا دے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور جو ہماری ذریت ہے، جو جنریشن ہے، اس میں بھی تیرے سامنے تسلیم ہونے والے رہیں، مسلسل رہیں. اس کا ایک اور بیان سورہ شورى کی آیت میں کہ جس میں ارشاد اقدس الہی ہے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، آپ توکل کیجیے اس خدا پر کہ جو صاحب عزت ہے، صاحب حکمت ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، بہت توجہ چاہتا ہوں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ. میں تفسیر کے اعتبار سے ترجمہ کر رہا ہوں کہ اس لیے کہ ہم نے آپ کے نور کو مسلسل سجدہ کرنے والوں کے درمیان ایک کے بعد ایک منتقل کیا. خود امام معصوم کا فرمان ہے کہ من نبی، من صلب نبی الی نبی، ایک نبی سے دوسرے نبی، پھر ایک نبی سے دوسرے نبی، مستقل یہ سلسلہ جاری رہا. یہ آپ کا افتخار ہے کہ آپ حضور کے آباء و اجداد کے لیے اس مقام و عظمت کے قائل ہیں. یہ میں بات کیوں چھیڑ رہا ہوں پتہ آپ کے سامنے؟ اس کی بہت ساری مصلحتیں. اس لیے کہ امت مسلمہ یہ سمجھے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں حضور مکرم کا یا مولا علی کا، امام حسن علیہ السلام کا، امام حسین علیہ السلام کا، اور ان سب کا مرکز ہے حضرت سیدہ کونین، جب ہم ان ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہم کسی رینڈم خاندان کی بات نہیں کر رہے. ہم ویسے ہی دفعتاً پک اینڈ چوز کر کے ایک خاندان کی بات نہیں کر رہے. ہم اس خاندان کی بات کر رہے ہیں کہ السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ. میں محرم الحرام سے جوڑ رہا ہوں اسے. السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، یا وارث عیسیٰ روح اللہ، یا وارث محمد حبیب اللہ. تو ہم اس خاندان کی بات کر رہے ہیں کہ جن تک تمام انبیاء کی وراثتیں پہنچی ہیں. ایک نتیجہ دینے لگا ہوں، حضور مکرم کے آباء و اجداد پر نعوذ باللہ کفر کا، نعوذ باللہ من ذالک، اعلان کر کے ایک راہ ہموار کر دی گئی کہ بعد میں نائب رسول بھی کوئی ایسا بن جائے ایک صلوات نہیں بھیجیں گے آپ یا محمد و آل محمد علیہ صلی اللہ. اگر سلسلہ یہ ہے کہ انوار سے انوار میں ہی منتقل ہو رہا ہے تو پھر نائب بھی کوئی نور ہونا چاہیے، پھر کوئی نائب بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جسے دیکھ کر کوئی نائب ایسا ہونا چاہیے کہ جسے دیکھ کر محمد یاد آئیں. بہت توجہ چاہتا ہوں، آپ کی تاریخ میں 2 ہی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی ایک ہستی کو دیکھ کر کسی اور بزرگ ہستی کا شبہ ہوا ہو. یا شب ہجرت بستر رسالت پر علی کو دیکھ کر محمد کا شبہ ہوا، یا صفین میں عباس کو دیکھ کر علی کا شبہ.
تو یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوگا کیسے کہ وہ انوار کیسا سلسلہ ہو اسلاب شامخہ سرحام مطہرہ میں کہ کوئی علی ہو تو محمد نظر آئے، اور کوئی عباس ہو تو علی نظر آئے. ویسے ہی تو ہر ایک کوئی محمد نظر نہیں آ سکتا. ویسے ہی تو ہر ایک کوئی سوئے تو ہر فہم سے بالا ہے، حق کا ولی ہے، اور سوئے تو محمد ہے، جاگے تو علی ہے. تو اسی کیفیت میں ہو سکتا ہے. تو اس خاطر ضروری ہے کہ حضور مکرم کے تمام آباء و اجداد کو جب تک آپ طیب و طاہر نہیں مانیں گے، اس وقت تک آپ آگے اس پاکیزہ سلسلے کو نہیں مان پائیں گے. یعنی آپ میں وہ گویا فورس ہی اندر سے نہیں رہے گی، وہ موٹیویشن ہی نہیں رہے گی کہ اگر میں اس سلسلے کو اتنا طیب و طاہر پاکیزہ مان رہا ہوں تو پھر آگے میں کیسے مان لوں کسی اور کو. اس لیے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، ہم نے آپ کا نور، یہ قرآن میں سورہ شورى کی آیت ہے جس میں تفسیر امام محمد باقر علیہ السلام ہے کہ ہم نے آپ کا نور فقط سجدہ کرنے والوں کے درمیان سے گزارا. تو محمد کا نائب بھی وہ ہو سکتا ہے کہ جس کا سر کبھی بتوں کے آگے نہ جھکا ہو، فقط اللہ کے آگے جھکا. اور یہ فقط آپ کا امتیاز ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. حسین ابن یحییٰ علوی ایک راوی گزرے بڑے، تو وہ اس بات کے چونکہ قائل تھے، یعنی بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ماذا صحابی نہیں راوی ہیں، اور سادات سلسلے سے ہیں. تو ایک کتاب ہے میزان الاعتداد جو ذہبی نے لکھی ہے، جن کا تعلق کسی اور اسکول آف تھاٹ سے، اور انہوں نے جب مختلف راویوں کے بارے میں علم و رجال کے حوالے سے تحقیق لکھی تو حسین ابن یحییٰ علوی کے بارے میں پتہ کیا لکھا ہے؟ کہ یہ تو رافضی ہے. رافضی کا لفظ مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو رافضی ہے اس لیے کہ یہ حضور کے آباء و اجداد کو مسلمان مانتا ہے اور مومن مانتا ہے، طیب و طاہر مانتا ہے. میں اپنے الفاظ میں تشریح کر رہا ہوں. چونکہ یہ حضور کے آباء و اجداد کو یہ مانتا ہے لہذا یہ رافضی ہے. پتہ چلا رافضیت کا تعلق فقط خلافت بلا فصل کو ماننے سے نہیں ہے. رافضیت کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ آپ حضور کے آباء و اجداد کے لیے کس عقیدے کے قائل. تو یہ آپ کا فخر و امتیاز ہے. لہٰذا ائمہ علیہ السلام نے اس بات کی اہمیت دی ہے کہ میں سیرت رسول پہ بات کر رہا ہوں تو مجھے اس بات کو پوائنٹ کو کلیئر کر کے آگے بڑھنا ہے. ائمہ علیہ السلام نے اس پہ اہمیت دی ہے. امام علی نقی علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ مولا میں حج سے آ رہا ہوں، جب بھی میں امام کا نام لوں آپ دل میں درود پڑھ دیا کریں، کیونکہ میں علیہ السلام کہتے تھے تاکہ میں بات کو جلدی آگے بڑھاؤں. تو مولا کے پاس آیا کہ مولا میں حج سے آ رہا ہوں، بلا تشبیہ زبان حالیہ کہ امام علیہ السلام نے مثلا فرمایا کہ تقبل اللہ منکم، اللہ تجھ سے قبول فرمائے. اس نے دفتن یہ کہا کہ مولا وہ آپ کے جو آباء و اجداد ہیں نا، حضور کے آباء و اجداد، ان کی نیت سے بھی طواف کیا تھا میں نے. امام اپنے مقام سے کھڑے ہوئے کہا ذرا گلے تو لگ میرے. ذرا گلے تو لگ. لہٰذا پھر خود روایات میں اس طرح کا بیان آیا کہ جو حضور کے آباء و اجداد کی نیت سے طواف کرے وہاں پر اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت تو مثلا فرض کیجیے کہ عام حالات میں حج تو ایک خاص ہی مہینے میں ہوتا ہے، لیکن عمرہ پر بھی جانا فرض کے لیے کسی کے لیے ممکن نہ ہو تو کم سے کم اتنا کر سکتا ہے. میں آپ سے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجرب ہے. کیا حضور کے آباء و اجداد کے مثلا حضرت عبداللہ حضور کے والد، ان کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک سلوات کی تصویر نکالیں آپ. جب بیٹے پر سلوات بیچ کر باپ کو ہدیہ کریں گے، بھائی مل کے سلوات بے دو، نام حضور مکرم ہدیہ کرتے ہوئے ابا حضور کے والد. اللہم صلی اللہ علیہ. تو دیکھیں جب ہم حضور کے آباء و اجداد پہ بات کر رہے ہیں تو ہمارا یہاں پر فقط مطمع نظر اور نقطۂ نگاہ فقط حضرت ابو طالب علیہ السلام نہیں ہے، جبکہ ان پر ہی بات ہو تو حق ہے. لیکن جو بعض مسلمانوں کے دماغ میں خط ہوا ہے کہ جناب یہ ابو طالب علیہ السلام کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ جو کہ علی کے باپ ہیں. نا آپ محمد کے باپ پہ آئیے. حضور مکرم کے بابا پہ بات کیجیے. ہم تو اسی طرح سے اسی عظمت کے قائل جو ابو طالب علیہ السلام کی عظمت ہے. بلا شک ایک ہی نور تو تھا کہ جو چلا.
حضرت عبد المطلب تک تو ایک ہی نور تھا. آدم علیہ السلام سے عبد المطلب تک تو ایک ہی نور تھا. انا ولی من نور واحد, میں انہوں نے ایک نور سے, اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ ایک ہی نور تک ہے جو چلا, پھر وہ نور تقسیم ہوا عبداللہ میں اور ابو طالب علیہ السلام میں. اسی وجہ سے اس کی تشریح میں ایک میرے خیال میں شاید سال گزشتہ یا تو کر چکا ہوں یا کسی اور جگہ کر چکا ہوں, تو خالی اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ جو احد ہے, احد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ احد ہے. اللہ کے لیے واحد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے لیکن وہ ایک اور سطح پر ہے, لیکن اللہ کے لیے جو احد کا لفظ استعمال ہوتا ہے جو خالص سورہ توحید میں بیان ہے, قل هو اللہ احد, قل هو اللہ واحد نہیں ہے. احد یعنی وہ ایک کے جو تقسیم نہیں ہو سکتا, یہ ایک ہول ہے, ایک ہول ہے, لیکن یہ تقسیم ہو سکتا ہے. یہاں سے آپ ایک دیوار بنا دیجئے, دو بن جائیں گے. تو احد اس کو کہتے ہیں کہ جو تقسیم نہیں ہو سکے, واحد اس ایک کو کہتے ہیں کہ جو تقسیم ہو سکتا ہو. لہذا اللہ نے جب اپنی توحید کا بیان کیا قل هو اللہ احد, حضور نے جب اپنے بارے میں بیان کیا انا وارث من نور واحد, تو وہ ایک نور. تو ہم تو حضرت عبداللہ علیہ السلام پہ بات کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں, جن کے لیے حضور نے فخر سے کہا انا ابن الذبیحین. توجہ کیجئے گا, انا ابن الذبیحین, میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں, میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے جن کی نسل سے حضور مکرم ہے. سمجھتے ہیں نا اس بات کو آپ؟ سورہ صافات کی آیتوں میں جو بیان ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا ان كذلك نجزي المحسنين. اور آگے فرمایا وفديناه بذبح عظيم, کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, بیٹا آپ کا کیا خیال ہے؟ بابا آپ وہ کر دیجئے جس کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے, آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. لے کے گئے ابراہیم علیہ السلام, سب واقعہ جانتے ہیں. اسماعیل ذبح نہیں ہوئے, اللہ نے ایک دمبا بھیجا جنت سے, وہ ذبح ہوا. اسماعیل ذبح نہیں ہوئے, پھر بھی ان کا لقب ہے ذبیح اللہ, کیونکہ نیت پوری تھی. جو دو مصروں میں بیان ہے کہ جو مقام ذبح تک پہنچے تو وہ ہیں ذبیح اللہ. ابھی ذبح ہوئے نہیں, مقام ذبح تک پہنچے تو وہ ہیں ذبیح اللہ. تو جو ذبح ہو گئے ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو ذبیح اللہ ہیں اسماعیل علیہ السلام, ایک ہے ذبیح اسماعیل علیہ السلام. وفدیناہ بذبح عظیم, اللہ تعالیٰ نے فدیہ قرار دیا, اس لیے کہ اگر اسماعیل اس وقت ظاہری طور پر ذبح ہو جائیں تو ان کی نسل سے مصطفیٰ نے آنا, حضور مکرم, تو ظاہری طور پر وہ نسل منقطع ہو جائے. نہیں تو ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے رہنا ہے تاکہ حضور مکرم اسی نسل سے آئے, پھر اسی نسل سے آگے اب عبداللہ حسین علیہ السلام آئے. تو ایک ہے ذبیح اسماعیل, انا ابن الذبیحین, میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. دوسرے ذبیح کون ہے؟ حضرت عبداللہ. بزرگ تو جانتے ہوں گے, لیکن اب چونکہ یہ باتیں ممبروں سے بیان ہونا تھوڑا کم ہو گئی تو میں شاید جوانوں کو یا بچوں کو بتاؤں کہ حضرت عبداللہ کیسے ذبیح ہیں. کہ حضرت عبد المطلب, جن کے لیے کل میں بیان کر رہا تھا کہ کتنی سنتیں جو ان کی تھیں وہ اللہ نے شریعت اسلامی میں جاری رکھی, جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ فقط بنی ہاشم کا خاندان وہ تھا کہ جو برہنہ طواف نہیں کرتا تھا, باقی لوگ کرتے. حضرت عبد المطلب نے یہ فرض کیا تھا سب پر, لیکن بہرحال پھر بعد میں کچھ واقعات اور حالات ایسے ہوئے کہ بنی ہاشم تو اس پر عمل کرتا تھا, باقی نہیں عمل کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فرض ہوا کہ برہنہ جب سورہ براءت آئی ہے اور حضور مکرم نے کسی کو دیا کہ سورہ براءت کو پہنچاؤ, پھر ان کسی سے لیا اور ایک اپنے کو دیا. پھر وہ ساتھ ساتھ چلے گا میرے سفر میں. تو وہاں پر بھی ایک بات یہ تھی کہ اب سے کوئی, کیونکہ اس وقت تک وہ کرتے رہتے تھے برہنہ طواف, چونکہ وہاں پر بہرحال موجود تھے وہ کفار, تو کہا اب سے آج سے تو مکمل پابندی کہ کسی میں ہمت اور جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کعبے کا برہنہ طواف کرے. تو مولا علیہ السلام اس سورے کو لے کر گئے تھے. تو یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جس کے آبا و اجداد نے کبھی برہنہ طواف نہ کیا ہو. تو آپ اس ترتیب و سیکوینس کو دیکھیں. تو حضرت عبداللہ حضرت عبد المطلب کے 10ویں بیٹے ہیں. تو انہوں نے ایک منت مانی بھی تھی, چونکہ وہ چاہتے یہ تھے کہ زمزم کا کنواں جو ناپید ہو چکا تھا اسے کھولا جائے, وہ بھی حضرت عبد المطلب نے کھولا ہے.
سکائی تو اس خاندان میں شروع سے، حضرت عبد المطلب سکا ہیں، حضرت عبداللہ سکا تھے، اور بعد میں سب سے بڑے سکا ابوالفضل عباس ہیں. تو سکا اس خاندان میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، یہ جنریشن آفٹر جنریشن. اس بات کی اہمیت کو آپ سمجھیے گا. یہ جو آپ کو امام حسین علیہ السلام کربلا میں نظر آ رہے ہیں، یہ اس تسلسل کا نام ہے. اور اس میں ایک بہت بڑا درس اور نصیحت بھی ہے. میں ایک جملے میں اشارہ کر دوں. حضور کے جو چچا ہیں ان میں بھی ڈفرینٹ کائنڈ آف بیہیویئرز ہیں آپ کو ملیں گے جب حضور مکرم نے اعلان رسالت فرمایا. کچھ ہیں کہ جو مکمل طور پر سبمٹ ہیں حضور مکرم کے سامنے. سب سے بڑی مثال حضرت ابو طالب علیہ السلام کی ہے، پھر حضرت حمزہ علیہ السلام کی. چچا ہیں لیکن سر تسلیم خم ہے بھتیجے کے سامنے. بھتیجا ہونے کی حیثیت میں نہیں، رسول ہونے کی حیثیت میں. کچھ ہیں کہ جو بالکل صراحت کے ساتھ مخالف ہیں. تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب حضور کا چچا ہے، لیکن ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کے لیے قرآن نے سورہ لہب نازل ہوا. لیکن کچھ چچا وہ ہیں کہ جو اس وقت نہ مکمل طور پر حمایت میں ہے نہ مکمل طور پر ساتھ میں. جب میں ایک نام آپ بہرحال محترم و مکرم ہے، لیکن حضرت عباس کا آپ کہہ سکتے ہیں جو حضور کے چچا ہیں. تو ان کے آپ کو بہرحال اس طرح سے 100% کمپلیٹ والی حمایت بھی نہیں ملے گی جو ابو طالب علیہ السلام کی طرف سے، لیکن ویسی مخالفت بھی نہیں ملے گی جو ابو لہب کی طرف سے. لیکن دیکھیں ایک بات اس میں سیکھنے کی ہے، جب آپ کے سامنے حق کلیئر آشکار ہے نا، اور آپ درمیان میں چلنا چاہیں. یہ میں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ میرے قد سے بڑی بات ہے کہ میں ان پہ کوئی تبصرہ کر سکوں. میں اپنے آپ کے سیکھنے کے لیے بات کر رہا ہوں اور آپ کے لیے. تو اس کا نتیجہ یہ نکل سکتا ہے کہ پھر حضرت عباس ہی کی نسل سے بعد میں وہ بنو عباس آئے. کبھی ایک عمل جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، میں ان بٹوین چل رہا ہوں، آئی ایم سیکیور اینڈ سیف. ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ آپ کو جنریشن میں دیکھنا پڑے کہ ان کے پاس کلیئرٹی نہ رہے. تو اگر کہیں پر آپ کسی واضح حق کو دیکھتے ہیں تو آپ اس میں نیوٹرل نہیں رہ سکتے. یہ میں بات کر رہا ہوں سیاسی معاملات میں نہیں، میں بات کر رہا ہوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معاملات میں. اس بات کی کلیئرٹی کو سمجھیے گا. تو اب حضرت عبداللہ 10ویں بیٹے، تو حضرت عبد المطلب وہ کنویں کو کھودنا چاہتے ہیں زمزم کے دوبارہ تاکہ اس کو آشکار کیا جائے، اور قریش کرنے نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کریڈٹ کیوں لیں گے اس کا. تو حضرت عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اللہ اگر تو مجھے بیٹے عطا کر اور 10 بیٹے ایسے عطا کر کہ میری پشت مضبوط ہو جائے تو میں ایک قربان کروں گا تیری راہ میں. اور اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ بیٹے ہی کو قربان کر دیا جائے کعبے کے پاس لا کر. اور جب حضرت عبداللہ کی ولادت ہوئی جو 10ویں بیٹے، تو 10 بیٹے اب ہو چکے ہیں، تو اب حضرت عبداللہ کی باری ہے قربان ہونے کی. اب حضور نے اس کو فخر سے بیان کیا نبن الذبیحین کہہ کے. جیسے ہی حضرت عبد المطلب اس منت کو پورا کرنے کے لیے چلے تو کہیں پر ہے کہ حضرت عاتقہ جو حضور کی پھوپھی ہیں، اور بعض جگہوں پر میں نے سنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا نام، کہ انہوں نے ایک ریکویسٹ کی حضرت عبد المطلب سے کہ آپ عبداللہ کو ذبح نہ کریں، اپنی منت کو پورا کر دیں، اس طرح سے قربان نہ کریں، ایسا کریں کہ 10 اونٹ بطور فدیہ دے دیں، جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی فدیہ ہوا تھا وہ دمبا. تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ بھی 10 اونٹ فدیہ میں دے دیں. اور انہوں نے اس بات کو قبول کیا اور قرعہ ڈالا گیا. آج بھی بہت سارے شریعت کے احکام قرعے ہی سے طے ہوتے ہیں، یہ بھی میں آپ سرچ کر دوں، اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے. ایک گویا پیالے میں 10 اونٹ، اور یعنی ایک پیالے میں قرعہ ہے جس میں 10 اونٹ ایک پرچی پر فرض کیجئے، مثال دے رہا ہوں، اور ایک میں حضرت عبداللہ، قرآن نکلا حضرت عبداللہ، یعنی حضرت عبداللہ ذبح ہوں گے. گویا اگر حضرت ابو طالب سے وہ روایت ہو تو اے بابا 10 اونٹ اور بڑھا دیجیے، 20 اونٹ حضرت عبداللہ، پھر قرعہ حضرت عبداللہ، 30 اونٹ حضرت عبداللہ، پھر قرعہ حضرت عبداللہ، 40 اونٹ حضرت عبداللہ، 50 اونٹ حضرت عبداللہ، پھر قرعہ حضرت عبداللہ، 60 اونٹ حضرت عبداللہ، پھر قرعہ حضرت عبداللہ، 70 اونٹ کیے، پھر 80 اونٹ کیے، پھر 90 اونٹ کیے، پھر 100 اونٹ کیے، 100 اونٹ حضرت عبداللہ، پھر قرآن نکلا 100 اونٹ.
اس وقت سے شریعت اسلامی میں بھی ایک انسان کا خون بہا 100 اونٹ قرار دیے گئے. یہ بھی سنت حضرت عبد المطلب ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر حضرت ابو طالب سے اس روایت کو مانے تو اگر حضرت عبداللہ اس منت میں قربان ہو جاتے تو حضرت عبداللہ اگر قربان ہو جاتے تو پھر ظاہری طور پر وہ سلسلہ ہی منقطع ہو جائے کہ حضور مکرم آئے. تو کتنا بڑا احسان ہے پھر. تو حضور نے فرمایا انا ابن ذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، یعنی ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک عبداللہ. جب میں تھوڑا سا آپ کو اس سلسلے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ خود حضور مکرم کی جو آمد ہے مکہ مکرمہ میں، تو مکہ مکرمہ کو جو حضور کے آباء و اجداد ہی نے آباد کیا، یعنی حضرت ابراہیم نے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، کہ پروردگار میں اپنے خاندان کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جہاں پر کوئی زراعت نہیں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے فلسطین سے آئے تھے، اور جب یہاں پر پہنچے تو حضرت ہاجرہ ہیں اور ایک شیرخوار بچہ ہے. اللہ کا حکم تھا چلتے رہیں چلتے رہیں، جب ہمارا حکم آئے گا اسٹاپ، رک جائیں اور اپنی اولاد کو چھوڑیں، اہل و عیال کو چھوڑیں، چلے جائیں. کہا ابراہیم آج جہاں کعبہ ہے وہاں تک پہنچے تھے، بالکل ڈیزرٹ صحرا، اس وقت کعبے کی دیواریں بلند بھی نہیں تھی. کہا ابراہیم رکیں چلے جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہاجرہ کو اتارا، اسماعیل علیہ السلام کو گود میں اتارا اور خود بھی اترنے لگے تاکہ سیٹلڈ ہو جائیں. کوئی آواز قدرت آئی کہ ہم نے آپ کو اترنے کا حکم نہیں دیا. واقعاً حضور کی جو جدہ ہے حضرت ہاجرہ، کیا مقام ہے اس بی بی کا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پلٹنے لگے ایسے ہی پلٹنے لگے اونٹ سے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر، بالکل صحرا، شدید گرمی. کہا اے والی ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ ایک جملہ کا ابراہیم علیہ السلام، کاش یعنی کسی انسان کی روح میں اتر سکے یہ بات. ایک جملہ کا کہا ھذا من امر ربی، میرے رب کا حکم ہے. کوئی شکوہ کیا ہی نہیں حضرت ہاجرہ نے کہ یہ کیا بات ہے، رب کا حکم ہے، یہ کون سی بات ہے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. ہاں جب نبی خدا یہ کہہ رہے ہیں رب کا حکم ہے، بات ختم ہو گئی. کہا ٹھیک ہے، رب کا حکم ہے، چلے گئے. یا اللہ، اب صحرا میں خالی ایک ماں ہے، ایک شیرخوار بچہ ہے، اور پیاس کی شدت سے بس مرنے کے قریب ہے اسماعیل، کہ ہاجرہ نے دوڑنا شروع کیا. کہیں ایک شکوہ نہیں لے کر آئی زبان پر، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا. واقعہ مجھے پورا نہیں پڑھنا، ایک نتیجہ دینا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڑیاں رگڑ رہے تھے، پانی نکلنا شروع ہوا. اتنا پانی نکلا کہ حضرت ہاجرہ نے آ کے کہا زم زم، رک جا. لہٰذا اس کنویں کو زمزم کہا گیا، جسے حضرت عبد المطلب نے بعد میں پھر آباد کیا. تو اس ترتیب کو آپ ذہن میں رکھیے گا. زمزم، اللہ نے اتنا پانی دیا کہ وہ پانی قیامت تک کے لیے انسان سیراب ہوتے رہیں گے، لیکن پانی ختم ہونے والا نہیں. اور جیسے ہی اب وہ پانی آیا تو حضرت ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام نے بھی انہیں بھی پلایا، خود بھی پیا. اور جیسے ہی پی لیا، اب دیکھیں تنہا ایک خاتون، پرندے آئے کچھ، انہوں نے پانی پیا. دور سے قبیلہ گزر رہا تھا، قبیلہ بنو جرہم، انہوں نے دیکھا کہ یہ اوپر پرندے کیسے نظر آ رہے ہیں، یہاں تو کبھی پرندے ہوتے نہیں، اس کا مطلب یہاں پانی ہے. وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور پانی ہے. کہا آپ کی اجازت ہے کہ ہم بھی پانی پی لیں؟ کہا پی لو. پانی پینے کے بعد کہا آپ کی اجازت ہے کہ اپنے جانوروں کو پلا دیں؟ کہا پلا دو. یہ جو آج تک سبیل امام حسین کی صورت میں سقائی ہے، دیکھیں سبیل خالی پیاسے کی پیاس ختم کرنے کا نام نہیں ہے. سبیل وہ جام وفا ہے کہ جو پینے والے، اس پانی پینے والے کو جو امام حسین کے نام سے پانی پی رہا ہے، اس کے دل کو جوڑ دیتی ہے امام حسین علیہ السلام سے. جی وہ قبیلہ آیا، اس نے آگے پانی پیا، جانوروں کو پانی پلایا. کہا ہم نے تو یہاں کبھی پانی دیکھا ہی نہیں ہے. کہا پانی اس لیے کہ اس بچے کی ٹھوکر سے جاری ہوا ہے. کہا اچھا آپ تو کوئی ولیت اللہ لگتی ہے، ہمیں اجازت ہے کہ ہم آپ کے ساتھ رک جائیں، یہیں پر قیام کر لیں، چونکہ پانی کے گرد ہی آبادیاں ہوتی تھی. ایک امر پہ تسلیم ہوئی تھی حضرت ہاجرہ، صرف یہ سن کے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے. اللہ نے تنہائی کو دور کیا، پانی کا انتظام کیا،
ایک دن میں یہ ہوتا ہے امتحان. جہاں کہیں آپ کسی منزل پر ہیں, آپ نے فقط قربتاً اللہ ایک کام کرنا. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اللہ کی قربت کی خاطر یہ کام کیا, ہو سکتا ہے دنیاوی طور پر میرا کچھ نہیں پتا کیا ہوگا. اللہ پر توکل کرتے ہوئے, کبھی کبھی ہم اتنا بھی توکل نہیں کرتے اللہ پر جتنا اپنے بینک کے کارڈ پہ کرتے ہیں. اللہ پر توکل کرتے ہوئے تھوڑا سا تو آگے بڑھے. اللہ نے ایک دن میں مشکل کو حل کر دیا, خاندان آ گیا. وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی اسی قبیلے میں, اسی میں کوئی پاک بی بی ایسی تھی کہ پھر ان سے آگے حضور مکرم اسی نسل سے. کیا ہی شان ہے خدا کا. اچھا, ابراہیم علیہ السلام تو چھوڑ کر چلے گئے. جب وہ چھوڑ کے چلے گئے تو تقریباً 15 سال بعد واپس آئے. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, بالکل ایمانداری سے اپنے دل میں جواب دیجیے گا. ایک باپ اپنے بچے کو بیوی کے ساتھ چھوڑ کر چلا گیا اور ماں نے اس بچے کو پروان چڑھایا ہے 15 سال تک. اس بچے کے دل میں ماں نے کیا باپ کی محبت ڈالی ہوگی؟ ویسے عام حالات میں تمہارے باپ نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, جو کچھ پالا ہے میں نے پالا. لیکن وہ ماں ایسی تھی کہ جو جانتی ہیں کہ باپ جو چھوڑ کر گیا ہے نا, وہ کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے نہیں چھوڑ کر گیا, وہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے گیا. لہٰذا باپ کی ایسی محبت ڈالی اسماعیل کے دل میں, اتنا تسلیم ہو کر کہ جب باپ نے آ کر کہا نا کہ بیٹا میں آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہوں, تو سامنے پلٹ کر اسماعیل نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو مجھے پالا ہی نہیں ہے, آپ کون ہوتے ہیں, آپ کون ہوتے ہیں بات کرنے والے. نا 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 نا, تسلیم. اس خاندان سے حضور مکرم. بس اس تسلسل سے میں تھوڑا سا آگے بڑھ رہا ہوں, آپ تشریف فرمائیں. اور بہرحال مجھے ایک ریکویسٹ یہ بھی کی گئی کہ تھوڑا سا میں آہستہ بولوں, اسپیڈ میں. میں یہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ باتیں آ جائیں, اور میں اس رفتار سے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اگر میری تھوڑی سی رفتار سلو ہو اور اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا محسوس ہو کہ مولانا تھوڑا سا اور بولیے گا, تو میں اور بھی کچھ مومنین کا کہ جو تھوڑا سلو سن کر سمجھ سکتے ہیں, میں ان کے لیے بھی تھوڑا سا رفتار کو سلو کر کے بات کر رہا ہوں. تو اس خاندان سے حضور مکرم. اور پھر جب حضور کی آمد ہوئی, میں نے کہا یکم عام الفیل, 30 سال بعد اللہ نے اپنے ہی گھر میں ایک حضور جیسے کو بھیجا. علی ہیں ابو طالب کے بیٹے, لیکن پلے ہیں مصطفیٰ کے پاس. عمران نے تھا احمد مختار کو پالا, سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا. یہ ایک سیکوینس ہے. یہ طریقہ یہ ہے کہ کرار نے حسنین سے شاہکار کو پالا, اور ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا. ہر دور کے سردار نے سردار کو پالا, اور ایک پردہ توحید میں خود ڈھال رہا ہے, اور مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے. کیا ہی لطافت ہے کہ حضرت ابراہیم سے بات شروع ہو رہے تھے, مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف تک یہ سلسلہ پہنچے اور بات ہو. سبحان اللہ. تو اب حضور مکرم کی آمد ہے اور 30 سال کا فرق ہے. آپ نے کبھی ایسا یوزولی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک وہ بچہ کہ جس کا اپنے بزرگ کے ساتھ 30 سال کا فاصلہ ہے, وہ اتنا مانوس ہو کہ کئی کئی دن تنہائی میں یہ بچہ اس بزرگ کے ساتھ گزارے, اور اس بزرگ کو بھی گرا محسوس نہ ہو کہ یہ بچہ کیوں رہتا ہے میرے ساتھ. میں آپ کو اپنے بچے کی مثال دوں, آپ کوئی بڑا امپورٹنٹ کام کر رہے ہوں, اپنا آفس ورک ہے, بچہ آگے آپ کا اپنا بچہ, آپ کہیں گے بھائی اس کو لے کے جاؤ, بھی میں مصروف ہوں.
جب آپ کسی بہت امپورٹنٹ مشن پر ہوتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی ذرا بچوں کو ہٹا دیجیے گا، میں اپنے ذرا فوکس کروں. حضور مکرم کا وہ مشن ہے اللہ کی جانب سے تبلیغ، اور حضور کی تبلیغ آگے بڑھتی ہی نہیں اس 30 سال کم بچے کے بغیر ہے، جو 30 سال کم ہے حضور مکرم سے، کہ بھائی یہ میرے ساتھ ہونا چاہیے. کہ خود امیر المومنین کا بیان ہے. اب حضور مکرم ہے کئی ہفتوں تک رہتے ہیں غار حرا میں، اور علی ساتھ رہتے ہیں. آپ کو یہ کوئی یوزول بات لگ رہی ہے؟ ایسا ہوتا نہیں ہے یوزولی. اب ایک موقع ایسا آیا، کیونکہ حضرت ابو طالب تو نگہبان، بھائی ابو طالب نے تو دونوں کو پالا. دو میں سے نئے کہہ رہا ہوں، حشر میں تخت شفاعت جو سنبھالے ہوں گے، جن کے پاس شفاعت کا حق ہے، محمد و علی، حشر میں تخت شفاعت جو سنبھالے ہوں گے سب کے سب حضرت عمران کے پالے ہوں گے. اب ایک چھوٹا بچہ حضور کے ساتھ غار حرا میں ہے اور ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے. ایک موقع اللہ کا کرنا یہ ہوا، کیونکہ حضرت ابو طالب کے نگاہ میں ہوتے تھے کہ کہاں ہے مصطفیٰ کو نقصان نہ پہنچائے. ایک مرتبہ کرنا یہ ہے کہ حضور ملتے نہیں ہیں. تو کیا کہا حضرت ابو طالب علیہ السلام؟ جب ڈھونڈا اور نہ ملے تو کہا کہ اپنے کچھ بنو ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ یہ جتنے بھی سردار قریش ہیں نا، ان کے پہلو میں جا کے بیٹھ جاؤ، میں ڈھونڈنے جا رہا ہوں محمد کو. اگر نہیں ملے نا، میں آؤں اور نہ ہوں میرے ساتھ محمد، تو میرا انتظار نہیں کرنا، ایسے خوف دینا ان کے سینوں میں. دیکھو اب میں جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گمے تو علی بھی تھے، لیکن ڈھونڈنے نکلے تھے محمد کو. ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک صلوات بھیجے گا جب بھی حضور کا نام، اللہ صلی اللہ علیہ. تو حضرت ابو طالب اس طرح سے حفاظت فرماتے رہے. اب پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جب وہی نازل ہوئی 40 سال. دیکھیں اس سے پہلے کی ایک منزل ہے، میں آپ کو بہرحال چونکہ میں نے آگے بڑھنا ہے تو میں کچھ سٹیپس کو تھوڑا سا اسکپ کرتے ہوئے بھی آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن اشارہ کر دوں. قرآن نے اس کا ذکر کیا، لقد لبثت عمرا فیکم. یہ میں الفاظ میں تھوڑا سا شاید آگے پیچھے کر رہا ہوں. قرآن کی آیت یہ ہے کہ سورہ یونس میں کہ میں تمہارے درمیان زندگی گزار چکا ہوں. حضور اپنی نبوت سے پہلے والی زندگی کا حوالہ دے رہے تھے نبوت کے بعد، کہ تم تو مجھے دیکھ چکے ہو، تو تم نے مجھے ہمیشہ صادق امین پایا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں پایا، کبھی خیانت کرتا ہوا نہیں پایا، کبھی تم نے مجھے بتوں کے آگے جھکتا ہوا نہیں دیکھا، کبھی نعوذ باللہ من ذالک نجس مشروب پیتا ہوا نہیں دیکھا. تو تم تو مجھے جانتے ہو. تو حضور مکرم کی زندگی، اور میں آپ سے چیلنج کا لفظ اچھی بات نہیں بہرحال، لیکن ایک طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، حضور کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نبوت کے اعلان سے پہلے یہ کہہ سکے کہ ہمارا محمد سے تعلق تھا اور دوستی تھی. اہم بات کر رہا ہوں یہ بھائی، آپ کا پہلے سے اٹھنا بیٹھنا ہو نہیں، اللہ نے دور رکھا تاکہ کسی کے ساتھ رہتے ہوئے یہ نہ شبہ آئے کہ آپ تو ان کے ساتھ رہتے تھے کہ جو بتوں کو سجدہ کرتے تھے. فقط ایک بچہ ہے جو کہہ سکتا ہے. ایک بچہ ہے جو ایسا کوئی ساتھی حضور کا یہ نہیں کہہ سکتا نبوت کے اعلان سے پہلے کہ ہم بھی مصطفیٰ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہم بھی ان کے ساتھ آتے جاتے تھے، جب وہ حرا میں ہوتے تھے تو ہم بھی چلے جاتے تھے، جب وہ کھانا کھاتے تھے تو ہم بھی ساتھ بیٹھے ہوتے تھے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. فقط ایک بچہ ہے جس نے یہ اعلان کیا، اور نہج البلاغہ میں جملہ موجود ہے کہ کنت اتبعہ اتباع الفصیل اثر ام. نبوت کے اعلان سے پہلے بھی میں محمد کی پیچھے ایسے چلا کرتا تھا جیسے بکری کا بچہ
ایک بچہ ہے. میں آج کی حد تک بات کو اختتام تک آہستہ آہستہ سمیٹ رہا ہوں. ایک بچہ جو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ساتھ ہوتا تھا, اور انہوں نے فرمایا کن تو فی حرا, میں اس وقت حرا میں ساتھ میں تھا کہ جب وہی نازل ہوئی. اور حضور مکرم کا بیان ہے کہ یا علی انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى, اے علی تم وہی سنتے ہو کہ جو میں سنتا ہوں. وہ جو قلب مصطفیٰ میں طاقت ہے نا قرآن کو وصول کرنے کی, قرآن نازل ہوا ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شک نہیں ہے, خاتم النبیین ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بھئی ہمیں تو ختم نبوت کانفرنس کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, کیونکہ ہمارے کلمے میں علی ولی اللہ موجود ہے. اللہ بات ایک منزل پر پہنچ رہی ہے. ایک بچہ وہ حضور کے ساتھ ہے کہ یا علی انک تسمع ما اسمع و ترى ما ارى, تم وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں, تم وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں. الا انک لست بنبی, بالکل واضح فرماؤ ہے, بس یہ کہ تم نبی نہیں ہو, تم وزیر ہو, تم نبی نہیں ہو, لیکن تم سنتے وہی ہو کہ جو میں سنتا ہوں. یہ وزارت کا اعلان حضور نے خالی غدیر میں نہیں کیا ہے. مجھے کوئی موقع تو ایسا بتلائیے, پھر آپ کی مزاج کا ایک جملہ کہنے لگا ہوں اگر سمجھ پائے تو. حضور مکرم کی زندگی کے سارے مجمع, ان سب مجموعوں کا تعلق ہی علی بن ابی طالب سے. کیا کہہ رہا میں نے, سنیں بات سنیں. چلیے, حضور نے علی کے علاوہ کسی اور بات کے لیے مجمع جمع کیا ہی نہیں ہے. یعنی نماز جب نازل ہوئی ہے تو مجھے بتلائیے کہ حضور نے مجمع جمع کر کے پہنچائی ہو. جو جو ملتا گیا حضور اس کو نماز پہنچاتے گئے, پھر منتقل ہوتی گئی سینہ بسینہ. کوئی عبادت وہ حضور نے مجمع جمع کر کے نہیں پہنچائی. فقط مجموعوں کا تعلق میں نے کہا, چاہے چھوٹا مجمع ہو دعوت ذو العشیرہ کا, یا بڑا مجمع ہو اس غدیر کا کہ جہاں آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا, پیچھے رہ جانے والوں کو آگے بلایا, اور ایک نقطے پر جمع کیا, ایک مرکز پہ جمع کیا. سارے مجموعوں کا تعلق بھی علی سے, اور تاریخ اسلام کے سارے سناٹے توڑے بھی علی بن ابی طالب نے. جب بھی حضور مکرم سوال کرتے تھے خود دعوت ذو العشیرہ میں, ایکم یواصرونی, کون ہے کہ جو میرا مددگار ہو, وہی اٹھا کے جو خندق میں اٹھا تھا. ایکم یسقین الماء, بدر پہ کون ہے کہ جو میرے لیے پانی لے کر آئے دشمن کے کنویں سے, انا یا رسول اللہ. ایکم یبیت علی فراشی, کون ہے کہ جو میرے بستر پر سوئے گا, انا یا رسول اللہ. من لہذا الکلب, کون ہے کہ جو اس عین نجس جانور کے سامنے جائے, من انا یا رسول اللہ. تو ایک بچہ وہ حضور کے ساتھ ساتھ ہے, اس لیے دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ویسے ہی نہیں, ہم نے مجھے جذبات ہیں مل کے سر اللہ. وہی نازل ہوئی, اور پھر خود علی کے باپ کے گھر ہی میں پہلی دعوت ہوئی. اب دیکھیے ہر مقام پر جب ساتھ میں مصطفیٰ کے ساتھ ایک پہلے بچہ اور پھر آہستہ آہستہ جوان ہوا وہ. خود مجھے جانا تو تھوڑا بعد میں ہے, ایک دو مجلسوں کے بعد وہاں تک, لیکن یہ ہے کہ علی کے ہاتھ میں جب بدر میں علم ہے نا, 24 سال کے تھے, تو یہ باتیں ہونا شروع ہوئی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور مکرم کس کو علم دے دیا, ایک لڑکے کو علم دے دیا. اس وقت مولا علی کا ایک رجز ہے, وہاں مولا علیہ السلام نے کہا کہ
بعض الحاذین صغر سنی لمثل ھذا ولدتنی امی. میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ میرا سن تو بہت چھوٹا ہے, میرے ہاتھ میں یہ علم آ گیا, میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ میرا سن تو بہت چھوٹا ہے, صغر السن, میں تو بہت صغیر السن ہوں, میرے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. لیکن یاد رکھو ولمثل ھذا ولدتنی امی, آج کے دن کے لیے ہی میری ماں نے مجھے جنا تھا کہ تاکہ محمد کے دشمن سیرت حضور مکرم کو میں پھر وہ بچہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی ہم اس مرحلے میں اس معصوم علی بن ابی طالب سے جدا کر کے دیکھ ہی نہیں سکتے آپ, دیکھ ہی نہیں سکتے آپ. ہاں تو آج بات یہاں تک پہنچی کہ حضور مکرم پر وحی نازل ہوئی, امیر المومنین علیہ السلام ساتھ میں تھے, وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم, علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی, آپ جانتے ہیں. بڑے مفاہیم اس میں, خود اقرا پڑھو, کیا پڑھو نہیں ہے, بس پڑھو. یہاں پر علماء نے بڑی مباحث کی ہیں. یہ جو ینگسٹرز ہیں ہمارے وہ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب ہمیں کس فیلڈ میں جانا چاہیے. آج کل اے آئی, بہرحال علماء کی بھی تاکید رہی کہ بچوں کو وہ سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہماری فیوچر جنریشنز دین و دنیا کے اعتبار سے سیو ہو سکیں. تو آپ کس فیلڈ میں جائیے, آپ کو جہاں جس فیلڈ میں آپ کے لیے آپ کا دل جڑتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی کیپیبلٹیز کو انہینس کر سکتے ہیں, وہاں جائیے. ایک کام کیجیے, قرآن نے کہا اقرا پڑھو, یہ نہیں کہا کیا پڑھو, پڑھو. ایک شرط ہے, بسم ربک الذی خلق, جو پڑھو رب کے نام سے پڑھو. ڈاکٹر بنو رب کے نام سے ڈاکٹر بنو, لائر بنو رب کے نام سے لائر بنو. بزنس مین آپ بننا چاہتے ہیں, آپ آئی ٹی اسپیشلسٹ بننا چاہتے ہیں, آپ کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں, اگر رب کے نام سے ہے یعنی آپ کو رب کی رضا کا خیال ہے اور رب کی مخلوق کی خدمت کا خیال ہے, تو آپ کا کسی بھی فیلڈ میں جانا آپ کو صراط مستقیم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آگے بڑھائے گا. جی تو ضروری نہیں کہ کسی کے سر پر امامہ ہو تبھی وہ دین کی خدمت کرے گا نا. اقرا پڑھو, رب کے نام سے پڑھو. اور پھر اس میں ایک تشریح علماء نے یہ بھی کی ہے کہ کیوں خود آخری جو آیت ہے کہ جس پر پڑھ کے سجدہ واجب ہو جائے گا, لہٰذا میں عربی نہیں پڑھا, سجدہ کرو رب سے قریب ہو جاؤ. سورہ الحی کی آخری آیت کہ رب کے نام سے پڑھو, تعلیم کا آغاز ہو رب کے نام سے, تعلیم کا اختتام ہو رب کی بارگاہ میں سجدے پر. تکبر میں نہ آ جاؤ. جب تھوڑا سا پڑھ لیا تو ماں باپ کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو کہ آپ کو کیا پتہ ہے. کچھ لوگ تھوڑا سا پڑھ لینے کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے کیا ہمارے لیے, ان کو کیا پتا دنیا کا. اس باپ نے اگر محنت نہ کی ہوتی نا تو آپ اس لائق نہ ہوتے کہ کس طریقے سے وہ آپ کو پرائمری میں لے کر گیا اور سیکنڈری میں لے کر گیا. ان مراحل کو بھول نہیں چاہیے کہ سجدہ کرو رب سے قریب ہو, تواضع ہونا چاہیے. سبحان اللہ. یہ وہ پہلی وحی تھی کہ جو نازل ہوئی. تو عزیزوں بات اختتام پر آ گئی. اس خانوادے نے گویا, اب میں اس جملے کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا, پیغام پہنچ رہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا, دشمنی بڑھ رہی تھی علی ولی اللہ سے. اس جملے کی حقیقت آپ سمجھے, اس لیے کہ جہاں کہیں ہم محمد تک پہنچنا چاہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, علی ہے درمیان میں. دشمنی اس خاندان کی بڑھ رہی تھی, اور اس خاندان سے جو پہلی دشمنی نکالی گئی وہ کربلا میں نہیں, وہ ایک بی بی ہیں کہ جو در و دیوار کے درمیان مدینہ میں پامال ہوئی. سیدوں کا مجمع ہے, بہت سے سادات کرام تشریف فرمائیں, آپ کی جدہ کا ذکر ہے. اور پورے عشر محرم الحرام میں میری اس فقیر کی کوشش ضروری ہوتی ہے کہ کم سے کم چند فکر ہی صحیح مادر حسین کے لیے کہے. اس لیے کہ بزرگ علماء نے لکھا ہے کہ قتل الحسین بالمدینہ, حسین کربلا میں بعد میں مارے گئے, حسین کو تو پہلے مدینہ میں قتل کیا گیا.
اس لیے کہ اگر مدینہ میں فاطمہ کے علی کی گردن میں رسی نہ باندھی جاتی تو کسی کی مجال نہ ہو. اور کوئی پوچھتا تھا کہ مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ کہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ جب پوچھتا تھا کہ مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں جاتے؟ کہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ جب میری والدہ یہاں سے گزرا کرتی ہیں. اور نوبت یہاں تک آ گئی وہ علی کے جو لمحہ بلمحہ رسول اللہ کے ساتھ ہوں. نوبت یہاں پر آ گئی کہ جب علی نے گھر پہ اپنے دق الباب کیا، خود سیدہ نے آ کر دروازہ کھولا. میں مفہوماً روایت پڑھ رہا ہوں، گویا مولا علی علیہ السلام نے کہا ہو کہ اے شہزادی، آپ کا تو پہلو شکستہ ہے، آپ نے خود کیوں زحمت فرمائی کہ آپ دروازے تک آئیں؟ یہ محبت و نسبت ہے. اب بی بی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، علی نے اپنے بچوں سے کہا آخری ودا کر لو. کتنے محبت و نسبت ہے. اب بی بی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، علی نے اپنے بچوں سے کہا آخری ودا کر لو. کتنے مظلوم ہیں علی. کہتے تھے آہستہ رو، مدینہ والوں کو خبر نہ ہونے پائے. ایک مرتبہ مولا حسن مجتبی علیہ السلام آگے بڑھے، جو سمجھ سکتے ہیں مصائب کو اور بابا سے بلند رو سکتے ہیں، یا زہرا کہہ کر. روزانہ حسین کے مصائب سن رہے ہو اور سیدہ کو پرسہ دے رہے ہو. آج کچھ دیر کے لیے میں نے معاملے کو یوں بدل دیا کہ آج بی بی فاطمہ کے مصائب سنو اور حسین کو پرسہ دو. روزانہ ہم کہتے ہیں بی بی فاطمہ مدینہ سے پرسہ لینے آئے ہیں، آج میں کہہ رہا ہوں ان کے مصائب ہیں، آج حسین کربلا سے پرسہ لینے کے لیے آئے. بی بی ام کلثوم بھی آگے بڑھی، بی بی زینب سلام اللہ علیہ بھی آگے بڑھی، لیکن ایک بچہ ہے فاطمہ کا سلام اللہ علیہ. حسین قدموں سے لپٹے ہوئے تھے کہ بابا جب تک میری ماں مجھے خود نہیں بلائیں گے. بس ایک منزل آئی کہ بندے کفن ٹوٹے، سیدہ کے ہاتھ باہر آئے. حسین کہتے تھے واہ غربتا، پروردگار آج تیرا حسین غریب ہو گیا. سیدہ سے ضبط نہ ہو سکا، کہا اے میرے لال، ماں کے سامنے غربت کا ذکر نہ کر. میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا کہ اے بی بی، آج علی بھی تھے، آج حسن بھی تھے، آپ کی حسین کی زبان سے غربت کا ذکر نہ سنا گیا. کل کربلا میں راوی کہتا ہے کہ حسین نے ایک طرف اکبر کے لاشے کو رکھا، ایک طرف قاسم کے لاشے کو رکھا، درمیان میں میرا مولا لیٹ گیا. ایک ہاتھ اکبر کے لاشے پر، ایک ہاتھ قاسم کے لاشے پر رکھ کر کہتے تھے واہ غربتا، پروردگار آج تیرا حسین غریب ہو گئے. جزاک اللہ. اسی طرح سے گریہ جاری رہنا چاہیے. ملائکہ نازل ہوا آسمان سے، کہا اے علی، حسین کو ماں سے جدا کر دو، ملائکہ میں کوہرام بپائے. میں کہوں گا بہت پیار سے جدا کیا ہوگا، بڑے احترام سے جدا کیا ہوگا. ارے سکینہ کی طرح تماچے تو نہیں مارے. جب حسین ماں سے لپٹے تھے تو علی نے جدا کیا، جب سکینہ حسین سے لپٹی تھی تو شمر نے جدا کیا. بس عزیز اس بی بی کا ذکر ہوا ہے کہ جن کے احترام میں رسول بھی کھڑے ہوتے ہوں. تو میں بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مصائب کو آہستہ سے اختتام تک لے جا رہا ہوں. حور کو کس نے بچایا؟ آج ذکر کرنا ہے، کربلا معلیٰ میں خود وارد ہوئے ہیں حسین، 2 محرم کو پہنچے ہیں نا. یہاں بھی بی بی کا ذکر ہے، حور علیہ السلام کے سلسلے میں بھی بی بی کا ذکر ہے. جیسے حسین پہنچے ہیں کربلا، بڑی ایسا سے زمین خریدی، پھر انہی کو ہبا کی. کتنا احترام ہے آپ کے امام حسین کی نگاہ میں. امام حسین نے کہا دیکھو، میری ایک شرط یہ ہے کہ جب بھی میرا کوئی زائر میری زیارت کے لیے آئے نا تو اسے بھوکا نہیں رہنے دینا، اسے پیاسا نہیں رہنے دینا. وہ حسین جو خود 3 دن کا بھوکا پیاسا رہا، آج 40 پر جو حسین کے نام پر سبیل لگتی ہے یہ حسین کی ایک وصیت کا صدقہ ہے. کوئی میرا زائر پیاسا نہ رہنے پائے، کوئی میرا زائر بھوکا نہ رہنے پائے. لیکن جب امام حسین نے وہاں قیام کا ارادہ کیا، میں نے بزرگ علماء سے سنا ہے اس بات کو کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ بھیا یہ کہاں آپ نے قیام کا ارادہ کر لیا. کہ جیسے ہی ہم یہاں رکے ہیں کسی بی بی کے رونے کی آواز میرے کانوں میں آ رہی ہے. حسین نے کہا یہ کسی اور کی نہیں، ہماری ماں فاطمہ زہرا کی آواز. حسین کے ساتھ ساتھ چلی مدینہ منورہ سے بی بی فاطمہ.
بس ابھی تفصیل تو نہیں پڑھ سکتا لیکن اتنا کہوں گا حسین زبا بھی فاطمہ کی گود میں. جب وہ منزل آ گئی کہ حسین پہ خنجر چل رہا تھا, ملائکہ دیکھ رہے تھے, انبیاء دیکھ رہے تھے, اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے کہ پروردگار یہ منظر ہم سے نہ دیکھا جائے. آدم چلے گئے, نوح چلے گئے, ابراہیم چلے گئے, حد یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ اٹھے کہ پروردگار میری گود کا بالا حسین میرے سامنے مارا تھا, مجھ سے نہ دیکھا جائے گا. ایک خنجر اور چلا, علی مرتضیٰ اٹھے, پروردگار میرا حسین ذبح ہو رہا ہے. جب سب جا چکے حسین کی آواز آئی, اماں, سب حسین کو چھوڑ. آخری وصیت پڑھ لو. حسین نے بنی اسد والوں کو بلایا کہ دیکھو, مردوں کو بلا کر کہا میں محمد کا نواسا ہوں, جب یزیدی فوج چلی جائے ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. بچوں کو پھر بلایا کہ دیکھو میں سکینہ کا باپ ہوں, میں علی اصغر کا باپ ہوں, تمہارے ماں باپ اگر ڈر جائیں ہمارے لاشوں کو دفن نہ کریں تو فرات کے کنارے کھیلتے ہو ایک ایک مٹھی خاک اٹھا کر ہمارے لاشوں پہ ڈال جاؤ. یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد, چلو مادر حسین کی خدمت میں. عجب روحانیت ہے. فاطمۃ الزہراء یا سیدتنا و مولاتنا, انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. ہاتھ اٹھا کر یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا. سارا مجمع مل کے بولے گا بی بی کے نام پر, یا وجیۃ اشفعی لنا. جنت البقیع کی تعمیر کے لیے ایک اور بار, یا وجیۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. یا حسین Hussein, 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 Hussein.